حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر نے محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ بابا فرید کے مرید ہیں حضرت محبوب الہی، اور حضرت بابا فرید فرمایا کرتے تھے کہ میرے جمال کا نام نظام الدین اولیاء ہے اور میرے جلال کا نام مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہے۔ تو حضرت بابا فرید نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، محبوب الہی کو کہا نظام الدین یاد رکھنا، جن لوگوں کے تمہارے اوپر حقوق ہیں ان کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کبھی کوتاہی مت کرنا۔ دوسری نصیحت یہ فرمائی تھی کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ میں عفو و درگزر سے کام لینا، اپنے دشمنوں کو معاف کرنے میں دلچسپی لینا۔ اب ہوا یہ کہ محبوب الہی کی خانقاہ میں ایک شخص آ گیا، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کے دشمن بھی تھے۔ چونکہ علاء الدین خلجی کا زمانہ تھا اور بادشاہوں کو حسد ہوتا تھا کہ بھائی ہمارے پاس میں ہاتھی ہے، ہمارے پاس میں اتنا بڑا محل ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کے دل ہمارے ساتھ میں نہیں ہیں، اور یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے، ان کے محل بہت بڑے نہیں ہیں، لیکن لوگ جوک در جوک ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، تو بادشاہوں کو حسد ہوتا تھا۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء سے بھی حسد کرنے والے تھے، اس لیے ان کی جان لینے کی کوششیں کرتے تھے۔ تو ایک شخص آیا محبوب الہی کو قتل کرنے کے ارادے سے۔ اب جب آیا تو مریدوں نے اس کو پکڑ لیا، اس کو دبوچ لیا، اور نظام الدین اولیاء کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کو کہا حضور اس کے ساتھ میں چاقو ہے، اور ہم نے پوچھا تو یہ کچھ ارادہ اپنا بتا رہا تھا۔ حضرت محبوب الہی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کو قید خانے میں ڈالو۔ نظام الدین اولیاء اپنے مریدوں سے اس کی موب لنچنگ کروا سکتے تھے۔ محبوب الہی اپنے مریدوں کو اشارہ فرماتے تو اس کو قتل کر دیا جاتا، مار دیا جاتا۔ نظام الدین اولیاء ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے دلی میں رہ کر پورے ملک کا نظام، اور اس وقت کا ہندوستان جہاں پر سری لنکا بھی شامل تھا، افغانستان بھی شامل تھا، بہت بڑا ہندوستان تھا، یہ آج کا ہندوستان نہیں۔ اسی وجہ سے نظام الدین اولیاء کے جو خلفاء ہیں وہ ہندوستان اور پورے بر صغیر میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ میں نے کئی مزارات پہ حاضری دی ہے جو حضرت کے خلفاء ہیں۔ تو محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے سامنے جب اس شخص کو پیش کیا گیا تو محبوب الہی نے غصہ نہیں فرمایا، ناراض نہیں ہوئے، یہ نہیں کہا کہ یہ ہمیں مارنے آیا تھا، بدلہ لو اس سے۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں، کہا بھائی یہ ضرورت مند ہے، یہ حاجت مند ہے، ایسا کرو کہ اس کو کچھ درہم و دینار دے دو، اس کو راشن دے دو، یہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ محبوب الہی نے اس شخص کو جو قتل کے ارادے سے آیا ہے راشن دیا، درہم و دینار دیا۔ ایسے ہی نہیں لوگ نظام الدین اولیاء کو مانتے ہیں۔ ادھر سامنے اگر آپ لوگ دلی گئے ہوں تو سامنے ہی ہمایوں کا مقبرہ ہے، جو بناوٹ کے اعتبار سے، آرکیٹیکچر کے اعتبار سے اتنا یونیک ہے کہ اس کے بعد میں دوسری عمارت نہیں بنی۔ 15ویں صدی میں وہ ہمایوں کا مقبرہ بنا تھا، بیگوں میں پھیلا ہوا ہے، بڑا باغ ہے وہاں پر، اور بہت بڑی عمارت ہے، اور آج بھی بڑا خوبصورت گنبد ہے۔ لیکن میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ہمایوں کے مقبرے پر جب لوگ جاتے ہیں نا تو جوتے پہن کر کے جاتے ہیں، اس کی قبر پر بیٹھ کر کے سیلفی لے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب نظام الدین اولیاء کی خانقاہ میں جاتے ہیں تو بظاہر محبوب الہی کا آنگن ہمایوں کے مقبرے کی طرح اتنا وسیع نہیں ہے، لیکن ہاں نظام الدین اولیاء کا ادب اور احترام، ان کی عزت، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ یہ ہے کہ مسلمان تو مسلمان جب غیر مسلم بھی جاتا ہے تو اپنا سر ڈھک کر کے عقیدت اور احترام کے ساتھ پھولوں کی چادر لے کر کے نظام الدین کی خانقاہ میں پیش کرتا ہوا نظر آتا، کیونکہ وہ جو تھا وہ اپنے لیے جیتا تھا، اور یہ جو ہیں یہ خدا کے لیے جیتے ہیں۔ وہ اپنے لیے انتقام لیتا تھا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے لوگوں کو معاف کرتے تھے۔ برائی کا بدلہ جب انہوں نے بھلائی سے دیا تو اللہ رب العزت نے ان کے دشمنوں کے دلوں میں ان صوفیہ کی محبت ڈال دی۔ تو ہمارے بزرگوں کو اگر آپ ایک جملے میں سمجھنا چاہیں تو ارطغرل غازی نے ایک بات کہی تھی، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو ارطغرل غازی، تو انہوں نے کہا تھا کہ 1000 قلعوں کو فتح کرنے سے بہتر ہے ایک دل کو فتح کر لینا۔ یہ نظام الدین اولیاء وہ ہیں جنہوں نے ایک دل فتح نہیں کیا، لاکھوں کروڑوں دلوں کو فتح کیا ہے، اور فتح کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ یہ بابا صادق علی منیس اللہ چشتی وہ ہیں جنہوں نے ایک دل نہیں فتح کیا، ہزاروں لاکھوں دل فتح کیے ہیں، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح سے جاری رہے گا۔ اگر آج لوگ ہندوستانی مسلمان
مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی روش سے ہٹ گئے، ہم اپنے صوفیہ کے نقش قدم سے ہٹ گئے، اور ہمارے اندر غیروں کو معاف کرنے کے جذبے کی بات تو دور رہی، ہم تو اپنے اسلامی بھائیوں کو معاف نہیں کر پا رہے، اور اسلامی بھائیوں کو بھی چھوڑیے، ہم تو ایک باپ کے ہو کر کے اپنے دوسرے بھائی کو معاف کرنے کا جذبہ اپنے سینے میں نہیں رکھ پا رہے۔